جتنا جتنا سائنس آج بلیک ہول کے بارے میں ڈیٹیل جانتی جا رہی ہے، اتنا زیادہ میرا یقین مضبوط ہوتا جا رہا ہے کہ سدرۃ المنتہا یعنی کائنات کی آخری حد، جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی، وہ دراصل بہت بڑا سپر میسو بلیک ہول ہی تھا۔ اور یہی کائنات کے وہ پراسرار آبجیکٹ ہیں جو کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک جانے کا راستہ ہے۔ قرآن پاک کی سورہ ملک کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے 7 آسمان تہ با تہ بنائے۔ آپ ذرا سب سے پہلے اس سورت کے نام پر غور کریں، جس کا نام ہے ملک، یعنی 7 آسمانوں کا بادشاہ، ان کا مالک۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جب خود انسانوں کو 7 آسمانوں کی انفارمیشن دے رہی ہے اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ وہاں پر جانے کے لیے کوئی راستہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے بنائے گئے اس نظام پر غور و فکر کریں اور اللہ کی بادشاہت اور اس کی قدرت کو غور و فکر کر کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ پر انسان کیونکہ ناقص العقل ہے، تو اسی لیے اپنی سمجھ کی حد تک ہی کوئی رزلٹ نکال سکتا ہے، اور بلیک ہول سپیس کی تاریخ کے اندر ایک ایسی مسٹری ہے جس کو آج تک کوئی سلجھا نہیں سکا۔ آج ہم انسان سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر ترقی کرنے کی وجہ سے یہ بات جانتے ہیں کہ یہ بلیک ہول بنتے کیسے ہیں۔ جب بھی کوئی بہت بڑا جائنٹ ستارہ اپنی طبعی عمر پوری کرنے کے بعد ایک سپر نووا دھماکے سے پھٹتا ہے، تو اس کی شدید ترین گریوٹی ایٹمز کو آپس میں اتنا زیادہ کمپریس کر دیتی ہے کہ ان کے درمیان موجود سپیس تقریباً ختم ہو جاتی ہے، یعنی تقریباً 99.9% تک، اور اس کے الیکٹرونز اور پروٹونز آپس کے اندر دب کر نیوٹرونز بن جاتے ہیں۔ اور اگر یہ ستارہ اس سے بھی بڑا ہو تو وہ سائز کے اندر سکڑ کر ایک نقطہ بن جاتا ہے، جس کو ہم بلیک ہول کہتے ہیں۔ اور یہ بلیک ہول کائنات کے کپڑے کے اندر موجود ایک ایسا سوراخ ہے جس کے اندر کیا ہے کوئی نہیں جانتا، اور اگر کوئی اس کے پاس جانے کی کوشش بھی کرے تو یہ اپنے گرد اس کو لپیٹ کر اندر نگل جاتا ہے، پھر چاہے وہ کوئی پلینٹ ہو یا پھر کوئی بہت بڑا سورج ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ روشنی بھی اگر ان کے قریب آ جائے، یعنی لائٹ بھی قریب آ جائے، تو یہ اس کو بھی اپنے اندر کھینچ لیتے ہیں، اس لیے یہ ہمیشہ ہمیں بلیک ہی نظر آتے ہیں۔ اب یہ پوائنٹ آپ نے اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے۔ بلیک ہولز کی گریوٹی اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ پوری کی پوری گلیکسیز اس کے گرد چکر لگاتی ہیں، جیسے ہمارے اس ملکی وے گلیکسی کے اندر بھی ایک بلیک ہول موجود ہے جس کو کہتے ہیں سیگیٹیریس اے، اور یہ بھی ایک سپر میسو بلیک ہول ہے۔ اب ذرا امیجن کریں کہ اس بلیک ہول کی گریوٹی کی طاقت کیا ہوگی، جو کہ خربوں ستاروں اور ان کے پلینٹس کو اپنی طاقت سے اپنے گرد گھما رہا ہے، جیسے کہ ہمارا سورج ہماری زمین سمیت باقی سولر سسٹم کو اپنی گریوٹی کی وجہ سے اپنے گرد گھومنے پر مجبور کر رہا ہے۔ سیگیٹیریس اے زمین سے 26,000 لائٹ ایئر کی دوری پر موجود ہے، اور اس کا میس ہمارے سورج کے 40 لاکھ سورج کے برابر ہے۔ اور ریفرنس کے لیے آپ کو بتا دوں کہ ہمارے سورج کے اندر 14 لاکھ زمینیں فٹ ہو سکتی ہیں۔ آج ایسٹروناٹس کو اس بات کا یقین ہوتا جا رہا ہے کہ ہم اور ہماری یہ پوری کی پوری یونیورس کسی بہت بڑے بلیک ہول کے اندر موجود ہیں۔ اس سائنسی نظریے کو بلیک ہول کوسمولوجی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ کوئی تصور نہیں ہے بلکہ ایک سائنٹیفک کانسیپٹ ہے، اور یہ کانسیپٹ بہت حد تک سینس بھی بناتا ہے، بس تھوڑا سا سمجھنے کا فرق ہے۔ مطلب سائنس کا اور اللہ کے کلام کا مطلب بالکل سیم ہی ہے، بس انسانوں کے سمجھنے کا فرق ہے۔ اب اس چیز کو مثال سے آسانی سے اس طرح سے سمجھیں کہ سائنس کہتی ہے کہ ہماری یہ کائنات تقریباً 13.8 ارب سال پہلے ایک بڑے دھماکے کے پھیلاؤ سے شروع ہوئی، اور اس دھماکے کو ہم بگ بینگ کہتے ہیں۔ بگ بینگ کی تھیوری کے مطابق کائنات شروع کے اندر ایک انتہائی چھوٹے، گرم اور ڈینس نقطے کے اندر بند تھی، جو کہ اچانک سے پھٹ کر پھیلنا شروع ہوا۔ اب ذرا حیرت انگیز طور پر بلیک ہول کو دیکھیں کہ جب کوئی بھی چیز بلیک ہول کے اندر گرتی ہے تو وہ سکڑ کر ایک انتہائی ڈینس نقطے کے اندر سنگولیرٹی کے اندر چلی جاتی ہے۔ آج کچھ سینئر سائنٹسٹ کا یہ ماننا ہے کہ جیسے ایک کائنات جسے قرآن دوسرا، تیسرا اور اسی طرح سے 7واں آسمان کہتا ہے۔ میری عقل کے مطابق جب اوپر کے 6 آسمان بن چکے تھے اور ہمارے پہلے آسمان کے بننے کی باری تھی، تو دوسرے آسمان پر موجود بلیک ہول یا پھر ہائی ڈائمینشنل یونیورس کا کوئی بہت بڑا ستارہ بلیک ہول بن کر مرا ہوگا، اور اسی دوسرے آسمان کے بلیک ہول سے سارا میٹر ایک نئی جگہ پر یعنی پہلے آسمان کے اندر پھوٹ پڑا ہوگا، جس کی وجہ سے ہماری کائنات کی شروعات ہوئی۔ اور اسی دوسری یونیورس کے اندر موجود بلیک ہول جب ہماری پہلی کائنات کے اندر پھوٹنے لگا تو اسی کو ہم نے بگ بینگ کہا۔ مطلب دوسرے آسمان کا میٹر ایک بلیک ہول سے ہمارے پہلے آسمان کے اندر پہنچا تو وہ ہمارے لیے بگ بینگ بن گیا۔ دیکھیں، ہم اپنی کائنات کی اس حد سے باہر نہیں دیکھ سکتے جس کو ہم آبزرویبل یونیورس کہتے ہیں، بالکل اسی طرح سے جیسے بلیک ہول کے اندر موجود کوئی بھی چیز اس کے ایونٹ ہورائزن جو کہ یہ ڈسک ہوتی ہے اس کے باہر نہیں دیکھ سکتی۔ اور حیرت انگیز طور پر ان دونوں کی میتھمیٹیکل بناوٹ بالکل ایک جیسی ہے۔ اور سب سے حیرت کی بات آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب سائنٹسٹ نے اس تمام آبزرویبل یونیورس کے ٹوٹل وزن کا یعنی تمام گلیکسیز، ستاروں اور میٹر کا اندازہ لگایا کہ حساب کریں کہ اتنے وزن کی چیز کو بلیک ہول بننے کے لیے کتنے بڑے سائز کی ضرورت ہوگی، تو کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا جواب کیا آیا؟
وہ کہتے ہیں کہ تقریباً اتنے ہی بڑے سائز کی جتنی بڑی ہماری یہ کائنات اس وقت خود ہے۔ تو اب آپ ذرا بتائیں کہ کیا یہ اتفاق ہو سکتا ہے کہ ہماری کائنات کا سائز اور اس کا میٹر بالکل ایک بلیک ہول کی شرط پر پورے اترتے ہوں؟ اب ذرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کی طرف آئیں تو آپ کو 7 آسمانوں کی سیر کروائی گئی، اور جب آپ 7ویں آسمان پر پہنچے تو ایک ایسی جگہ پر جو کہ دنیا کی تمام مخلوقات کی حد تھی، آپ کو وہاں پر پہنچایا گیا، اور اس حد کو کہتے ہیں سدرۃ المنتہا، جہاں پر کوئی بھی مخلوق چاہے وہ فرشتے ہوں، جنات ہوں یا پھر انسان، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ اس جگہ پر پہنچ کر اللہ کے رسول کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں اس جگہ سے چاول کے دانے کے برابر بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باقی 7 بلیک ہولز یا پھر ایک کائنات سے دوسری کائنات تک جانے کے راستے تھے، ان کو پار کرنا بہت آسان تھا، اور وہ بہت زیادہ سپر میسو بلیک ہول نہیں تھے۔ لیکن ذرا غور کریں کہ 7ویں آسمان پر موجود یہ حد، جس کا نام بھی انتہا یعنی سدرۃ المنتہا رکھا گیا ہے، وہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ یہ انتہائی سپر میسو بلیک ہول تھا، اور یہ اتنا پاورفل تھا کہ روشنی بھی اس کے پاس سے نہیں گزر سکتی تھی۔ اور کیا آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ فرشتے کس چیز سے بنے ہیں؟ جی ہاں، لائٹ سے اور روشنی سے۔ اگر اللہ کے رسول کو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کہتے کہ یہ سپر میسو بلیک ہول یعنی سدرۃ المنتہا کی گریوٹی مجھے جلا سکتی ہے، تو کیا صحابہ کرام کو یہ الفاظ اس ٹائم کے اندر سمجھ میں آتے؟ مطلب یہ چیزیں تو ہماری آج کی انڈرسٹینڈنگ ہے، ہماری کھوج کے بعد، جو کہ بہت زیادہ بلیک ہول کی ریسرچ کے بعد ہمارے سامنے آئی ہیں۔ میں نے آپ کو اوپر بتایا کہ سائنس اور اسلام اس معاملے میں بالکل ایک ہی پیج پر ہیں، بس دونوں کے اندر تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ کا فرق ہے، لیکن دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ سفر معراج ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بلیک ہول 7 آسمانوں کے دروازے ہیں، اور سب سے پاورفل بلیک ہول سدرۃ المنتہا ہے، جس کو ایبسٹریکٹ معنوں کے اندر سمجھنے کے لیے بیری کے درخت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اور اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ آپ اگر ذرا غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ بیری کے درخت کی شکل اور بلیک ہول کی شیپ بالکل ایک جیسی ہے، یعنی بالکل ایک فنل کی طرح، مطلب اوپر سے چوڑی اور نیچے سے تنگ۔ کیا یہ بھی کوئی اتفاق ہو سکتا ہے؟ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ ہماری یہ یونیورس یعنی یہ پہلا آسمان جس کے اندر ہم رہتے ہیں ایک بہت بڑے بلیک ہول کے اندر ہے، لیکن سفر معراج ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ 7 آسمان ان دروازوں کو پار کرنے کے بعد آتے ہیں، ان کے اندر کوئی یونیورس موجود نہیں ہے۔ یہ بلیک ہول دراصل ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک جانے کا راستہ ہے، جن کا سب سے مضبوط دروازہ، جہاں پر سب سے زیادہ سیکیورٹی موجود ہے، وہ سدرۃ المنتہا ہے، کیونکہ اس دروازے کے آگے ایک ایسی نئی ڈائمینشن، نئی کائنات اور ایسی عالم غیب کی دنیا موجود ہے جہاں پر کوئی مخلوقات نہیں جا سکتی۔ حیرت انگیز طور پر سائنس اس دروازے کو جو کہ بلیک ہول کے اپوزٹ سائڈ پر کھلتا ہے، اس کو وائٹ ہول کہتی ہے۔ مطلب وہ مانتی ہے کہ بلیک ہول کے دوسری سائڈ پر ایک دروازہ موجود ہے جس کو وائٹ ہول کہتے ہیں، لیکن کیونکہ اس بلیک ہول کے اندر جانا یا پھر اس کے قریب جانا بھی کیونکہ ممکن نہیں ہے، اس لیے آج تک کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس کے اندر کیا ہے، اور نہ کبھی اس کو پار کرنے کا سوچ سکتا ہے۔ اور دراصل یہی تو اللہ کے رسول کے الفاظ تھے، یعنی سدرۃ المنتہا یا پھر انسانوں اور مخلوقات کی حد۔ سائنس کی دنیا کا سب سے بڑا قانون یہ ہے کہ کائنات کے اندر کوئی بھی مادی چیز یا پھر انفارمیشن روشنی کی رفتار سے تیز سفر نہیں کر سکتی، اور بلیک ہول کا ایونٹ ہورائزن وہ آخری حد ہے جہاں پر روشنی کی رفتار بھی گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ مطلب وہ روشنی یا تو وہاں پر جم جاتی ہے یا پھر اندر چلی جاتی ہے یا پھر باہر نہیں نکل سکتی۔ اور اسی لیے فرشتے بھی اللہ کے حکم سے 7 آسمانوں پر موجود جنت اور اس کے اوپر موجود اس بلیک ہول یا پھر بیری کے درخت کی طاقت کے آگے بے بس ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ کہنا کہ اگر میں ایک چاول کے دانے کے برابر بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے، یہ دراصل اسی شدید ترین انرجی، گریوٹی اور کائنات کی آخری مادی اور نورانی مخلوق کی حد کی مثال ہے۔ آپ کو ایک اور شاکنگ بات بتاؤں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس درخت کی جڑیں 6 آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک ہیں۔ اب ان الفاظ سے بالکل واضح ہے کہ اس کی جڑیں 6 آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک جڑی ہیں، یعنی ایک بلیک ہول ان کو آپس میں جوڑ رہا ہے، لیکن اس کی اصل اس کے اوپر موجود ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سدرۃ المنتہا کی جڑیں 2 آسمانوں کے بیچ ہیں تو اس کی اصل یعنی اوپر کا حصہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے، وہ جہان کتنا بڑا ہو سکتا ہے، یہ ہمارا ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جتنا بڑا اور جتنا میسو بلیک ہول ہوگا، اس کے پاس جا کر ٹائم اتنا ہی سلو ہو جائے گا۔ اور بالکل یہ وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج پر فیوچر دکھایا گیا، جب آپ نے جنت اور جہنم کی سیر کی اور لوگوں کو دیے جانے والے عذاب دیکھے، اور یہ عذاب ان کو فیوچر کے اندر ابھی دیے جانے والے تھے۔ اب کل ملا کر بات یہ ہے کہ آج کی جدید سائنس کی عقل میتھ اور روشنی کی رفتار پر آ کر ختم ہو جاتی ہے، لیکن دراصل وہیں سے اللہ کے کلام اور عالم غیب کی سچی حدود شروع ہوتی ہیں۔ کائنات کے ان گہرے رازوں پر غور کرنا انسان کو حیران تو کرتا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے ایمان کو یقین کے ساتھ مضبوط بھی کرتا ہے کہ اس عظیم الشان کائنات کو چلانے والی ذات
دراصل اس کائنات کی حقیقی مالک اور اصل بادشاہ ہے، اور اللہ نے بار بار قرآن کریم کے اندر انسانوں کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ پاک یہ بھی فرماتا ہے کہ اس نشانیوں کو وہی سمجھتے ہیں جو کہ عقل رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ غور و فکر اور تحقیق بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔